قرآن کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ یہ پیغام بھی ہے اور معجزہ بھی، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر حسن اور خوبصورتی کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس پیغام قرآن کو ترجمہ کریں تو قرآن کا فار ایگزامپل ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا پیغام تو ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا معجزہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کہ غالب کا آپ اقبال کا کوئی شعر اردو سے انگلش میں کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اقبال کا کوئی شعر، تو وہ اپنا حسن اور خوبصورتی کھو دیتا ہے، وہ حسن، وہ گہرائی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی۔ یعنی ایک انسان کے الفاظ جب ترجمہ ہوتے ہیں تو وہ اپنا حسن و جمال کھو دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے الفاظ کے حسن اور جمال میں ہمیں کوئی شک ہے؟ تو یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنا حسن و جمال اور خوبصورتی کھو دیتے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ قرآن کا معجزہ صرف اللہ کے الفاظ میں ہے، ان لفظوں میں جو اللہ کی ذات نے اپنے لیے چنے ہیں، اس کے ترجمے میں نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ترجمہ ہمیں میننگ پہنچا دیتا ہے، لیکن ترجمہ ہمیں معجزہ ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، بیکاز قرآن از دا ورڈ آف کریٹر اینڈ ٹرانسلیشن از دا ورڈ آف کریشن۔ جو میں ٹرانسلیٹ کروں گی وہ میں اپنے لفظ استعمال کروں گی، جو قرآن ہے وہ اللہ کے لفظ ہیں۔ تو اس طرح قرآن میں جو ہے ہر آیت اپنا ایک معجزہ رکھتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم یا تو قرآن کا پیغام ہی نہیں جانتے، ہمیں ترجمہ ہی نہیں پتہ کہ اس ورڈ کا میننگ کیا ہے، اور اگر ہم میننگ جانتے ہیں تو اس میننگ کے ساتھ ساتھ ہم معجزے کو نہیں جانتے، ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے قرآن کے اس پیغام اور معجزے سے ناواقف ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیوں ہم لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں، کیونکہ ہم چند غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن پرفیکٹ ہے، یہ سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے اور جس سے ان کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، جیسے کفار مکہ تھے۔ لیکن آج ہمارے دل پہ یہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ دنیا کی ہر کونے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو ہم قرآن کی عربی پڑھ رہے ہیں یہی قرآن ہے، اور اگر ہم قرآن کا کوئی ترجمہ یا تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ قرآن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھوں تو وہ قرآن ہے، لیکن اگر میں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے پڑھوں تو وہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، تو میں اس کو قرآن نہیں سمجھتی۔ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، اس نے ہمیں قرآن کے ترجمے سے، قرآن کے پیغام اور اس معجزے کو سمجھنے سے دور رکھا ہے۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم عربی قرآن کو قرآن کی اپنی زبان میں، اللہ کی اپنی زبان میں سمجھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری کیا کوشش رہی ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ذریعے سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہم سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے ترجمہ پڑھ لیا، مجھے قرآن سمجھ آ گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور خاص طور پر ہم اردو بولنے والے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اور عربی کے الفاظ ایک جیسے ہیں اور ہمیں ترجمہ پڑھ لیا ہے تو بس ہمیں قرآن سمجھ آ گیا ہے۔ قرآن میں سینکڑوں الفاظ ایسے ہیں جن کے اردو اور عربی میں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے میننگ بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہوگا۔ یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، مجھ پہ لازمی نہیں تھا، میں نے آپ کو کوئی فیور دی، کوئی تحفہ دیا، میں نے احسان کیا۔ لیکن عربی کا احسان یہ ہے کہ جب آپ اپنی بہترین کوشش، بیسٹ ایفرٹ لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد اب میرے سے کچھ اور ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یہ احسان ہے۔ تو اب اگر آپ اس کوڈ کے ساتھ اس آیت کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی ایک بہترین کوشش کہ اس سے بہتر میرے لیے کرنا ممکن ہی نہیں تھا، وہ میں نے کی اللہ کے لیے، تو پھر اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک بہترین کوشش، ایک بہترین عمل کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ احسان ہی ہونا چاہیے، اور تمہیں تو بہترین ہی ملے گا۔ یعنی جتنا ہم دے سکتے ہیں ہم اتنا دیں گے، اللہ کے اس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کس طرح میننگ کے سمجھنے سے آیت کا پورا پرسپیکٹیو ہی بدل گیا ہے۔
اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے سے۔ اسی طرح قرآن کے بہت سارے لسانی معجزات ہیں، میں آپ کو کیونکہ ٹائم بہت کم ہے تو میں شارٹ جسٹ ون ورڈ میں کرنا چاہتی ہوں اس کو۔ بس قرآن پاک میں جو ہے قرآن کو سیکھنے کو عربی قرآن کے ساتھ لازم قرار دیا گیا ہے، بہت زور دیا گیا ہے قرآن میں۔ قرآن میں تقریباً 11 دفعہ عربی کے ساتھ بیان کیا ہے، قرآن اور عربی سیکھنے اور سمجھنے کو عربی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تو کیا قرآن جس چیز کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اپنے لفظوں میں، تو ہم اس کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، قرآناً عربیًا لعلکم تعقلون۔ دیکھیں اللہ پاک نے سمجھ جو ہے تعقلون قرآناً عربیًا کے بعد رکھی ہے، پہلے نہیں رکھی کہ تم اس قرآن کو سمجھ سکو۔ گویا سمجھنے کو عربی قرآن سے جوڑ دیا گیا ہے۔ سمجھنے کی کیا ہے اس اللہ کے میسج اور میریکل کو، معجزے کو، اس کی عربی قرآن ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب نہیں تھا کہ وہ ڈر مانے، قرآن عربی۔ القاء کیا ہے فصیح عربی زبان میں، ہم نے اس قرآن کو فصیح عربی زبان میں القاء کیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے جوڑا ہے ہم اس کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح قرآن کے اس حسن اور خوبصورتی کو دیکھیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں جو میں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ہر لٹریچر میں، ہر زبان میں یہ ہے کہ کچھ لفظ بیکورڈ فارورڈ جو ہم پڑھتے ہیں وہ سیم ان کے اسپیلنگ میننگ بنتے ہیں۔ ڈیڈ، نون، ریڈر، توت ہے اگر ہم اردو میں دیکھیں، باب رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ باب ہی رہے گا، کیک ہی رہے گا۔ یہ ورڈز ہیں، لیکن بات جب سینٹنس کی آتی ہے تو کوئی بھی دنیا کی زبان ہو اس میں آپ کو یہ مسئلہ آئے گا کہ وہ یا تو آپ اس کا یہ رول لگاتے ہوئے یا تو آپ اس کا جو ہے میننگ کمپرومائز کریں گے، یا تو اس کے میننگ صحیح نہیں ہوگا یا اس کی ڈکٹیشن اسپیلنگ صحیح نہیں ہوں گے۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیں کہ اللہ پاک سورہ مدثر میں کی یہ آیت ہے ربک فکبر، اس میں دیکھیں یہ ایک معجزہ آپ کو نظر آئے گا جو ہمیں نہیں پتہ، یہی حسن ہم دیکھنے جا رہے ہیں قرآن کا اس کورس کے اندر۔ ربک، ربک، بابا کیوں آیا؟ کیونکہ شدہ کے لفظ دو ہوتے ہیں، ربک، فا مڈل لفظ ہے، کبر کبر، فا کبر، سی رائٹ ٹو لیفٹ، ربک فا کبر، لیفٹ ٹو رائٹ، ربک فا کبر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہوئے آسانی سے آگے گزر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ اس کو دنیا کی کسی بھی لینگویج میں اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر لیں، فرینچ، انگلش، کسی بھی جملے میں کر لیں، تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے کہ یہ رائٹ ٹو لیفٹ، لیفٹ ٹو رائٹ ایک ہی جیسا پڑھ جائے، چاہے آپ جتنی بھی اٹیمپٹ کریں۔ اور یہ تو فرسٹ اٹیمپٹ ہے، لائک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہی ایسے یہ لفظ ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بنایا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں معجزے پتہ چلتے ہیں قرآن کے۔ آپ اس کو دیکھیں صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اب اس کو ذرا آپ لے کے جائیں، لیفٹ ٹو رائٹ لے کے جائیں، امپاسبل نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں نہیں معلوم۔ اسی طرح قرآن کی گرامر کا جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا امپیکٹ ڈالے گی؟ دیکھیں ہم دن میں 5 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، عالمین جسے ہم ترجمہ کرتے ہیں تمام جہانوں کا رب، یہ غلط ترجمہ ہے، کیونکہ عربی گرامر میں جو اونا اور اینا ہے پلورل کے ساتھ، جمع کے ساتھ لگتا ہے، تو یہ صرف ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کا مطلب ہے کہ عاقل مخلوق، انسان، جن، فرشتے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کیونکہ انسان اور رب کا تعلق بتاتی ہے، انسان اور رب کا، تو یہاں عالمین میں ہم جہانوں کی بات نہیں کرتے، چاند ستاروں سیاروں کی بات نہیں کرتے، بلکہ انسانوں کی دنیاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ رب العالمین وہ دنیا ہے جو دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک بہت سی دنیاؤں نے آنا ہے، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، امیر معاشرے ہیں، غریب ہیں،
ایون کہ ایک سوسائٹی کے اندر، ایک اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں آپ، ایک سوسائٹی کے اندر ڈفرینٹ سوسائٹیز ہیں، لوگ، انسانوں کی بہت سی مختلف دنیایں ہیں. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، یہ ٹیچر سوسائٹی ہے، یہ ڈاکٹر سوسائٹی ہے، یہ وکیل ہے، یہ ہر کسی کی اپنی اپنی ایک دنیا ہے. تو اللہ پاک ہر شخص سے تعلق جوڑ رہے ہیں، ہر زمانے سے تعلق جوڑ رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہدایت ہے قرآن، یہ زندہ ہدایت ہے، یہ ہر دور کی ہدایت ہے، یہ ہر مذہب اور ہر قوم کی ہدایت ہے. اس سے مراد تمام قومیں، لوگ اور نسلیں ہیں، اس سے مراد کوئی ایک جہان نہیں ہے. اور یہ ساری باتیں صرف اس گرامر اینا کے اضافے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر ایک معجزہ قرآن میں الفاظ کے چناؤ کا دیکھیں، جسے ہم لوگ